جی تو آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 11 نوائز ان دی انوائرمنٹ. نوائز شور ان دی انوائرمنٹ ماحول میں. تو ماحولیاتی شور یا ماحول میں جو شور ہوتا ہے اس سے متعلق یہ سارا چیپٹر ہے. نوائز پولوشن شور کی آلودگی از ڈیفائنڈ اس کی تعریف کی جاتی ہے ایز اینی فارم آف نوائز بطور کوئی بھی شکل ایز بطور اینی فارم کوئی بھی شکل آف نوائز شور کی دیٹ جو ڈسرپٹس کا مطلب لکھیں خلل ڈالتی ہے. یہاں پر جو خلل ڈالتی ہے دا نارمل فنکشننگ آف لائف عام معمول فنکشننگ معمول آف لائف زندگی کے. شور کی آلودگی کی تعریف ایسے کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی شور کی قسم جو زندگی کے عام معمول میں خلل ڈالتی ہے. if left unchecked اگر اس کو بغیر دیکھے یا بغیر معائنہ کیے چھوڑ دیا جائے it can have serious effects اس کے سنجیدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں on the mind and body of humans انسانی ذہن اور جسم پر. اگر اس کو بغیر دیکھے چھوڑ دیا جائے تو اس کے انسانی صحت اور جسم پر گہرے اثرات یا سنجیدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. نوائز پولوشن شور کی آلودگی is one of the biggest source of discomfort یہ بے سکونی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. سٹریس تناؤ کا اینڈ نوزنس اور بے چینی کا ان پاکستان میں شور کی آلودگی بے چینی بے سکونی اور تناؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ان اربن ایریاز شہری علاقوں میں اینڈ بگ سٹیز اور بڑے شہروں میں نوائز پولوشن شور کی آلودگی ہیز ریچڈ ٹو اے ڈینجرس لیول وہ پہنچ چکی ہے ایک خطرناک حد تک. فار انسٹنس مثال کے طور پر سروے بائی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی مثال کے طور پر ایک سروے یا ایک جائزے کے مطابق جو پنجاب ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے اس نے کلیمز دعویٰ کیا ہے that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels کہ جو حد ہے شور کی صرف لاہور میں وہ 91 ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے. whereas جبکہ میکسیمم 75 ڈیسیبلز از ایکسیپٹیبل جبکہ سب سے زیادہ جو ایکسیپٹیبل قابل قبول ہے وہ ہے 75 زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبل قابل قبول ہے. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. اس کا مطلب ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت بہت سے لوگوں کی پہلے ہی خطرے میں ہے کہ پہلے ہی بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت خطرے. تھرڈ پیراگراف دا میجر کاز آف نوائز پولوشن بڑی وجہ شور کی آلودگی کی ان پاکستان میں اور ہیں ٹریفک آن روڈز سڑکوں پر ٹریفک کنسٹرکشن سائٹس تعمیراتی جگہیں ٹھیک ہے کنسٹرکشن تعمیراتی سائٹس جگہیں کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنس کیئرلیس لاپرواہی سے استعمال الیکٹرانکس کی اشیاء کا الیکٹرانکس اپلائنسز اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنس اور اونچی آواز میں سننا اونچی آواز میں تقاریر وغیرہ. تو بڑی وجوہات شور کی آلودگی کی پاکستان میں شور کی آلودگی کی بڑی وجوہات میں سڑکوں پہ ٹریفک تعمیراتی جگہیں لاپرواہی سے الیکٹرانکس کی اشیاء کا استعمال اور اونچی آواز میں
تقریر وغیرہ ہیں. نوائز شور کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، شور جو آتا ہے فرام ڈفرینٹ مختلف موڈز طریقوں سے آف ٹرانسپورٹ، مختلف ذرائع سے ٹرانسپورٹ کے، وہیکلز گاڑیوں کے، ایئرپلینز ہوائی جہازوں کے، ٹرینز ریل گاڑیوں کے، شپس جہازوں کے، پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل، یہ بہت زیادہ دباؤ کا باعث بنتا ہے فار ہیومن کمیونٹیز، انسانی معاشروں کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے یہ بہت زیادہ تناؤ کا باعث ثابت ہوتا ہے. تو شور جو ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع جیسے کہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، جہاز، بحری جہاز، شپس کو بحری جہاز، یہ انسانی معاشروں کے لیے بہت زیادہ تناؤ کا باعث ثابت ہوتے ہیں یا باعث بنتے ہیں. ود دی پاپولیشن گروتھ، ود کے ساتھ پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافے کے ساتھ، اینڈ اور ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور ترقی اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں ترقی کے ساتھ اور آبادی میں اضافے کے ساتھ، دا ویکولر ٹریفک، گاڑیوں کی ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، یہ بھی دگنی ہو گئی ہے، ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، یہ بھی دگنی ہو چکی ہے. دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولوشن، اس سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. لارجلی، زیادہ تر ان دا ریزیڈینشل کالونیز، زیادہ تر رہائشی کالونیوں میں، نیئر ایئرپورٹس، ایئرپورٹ کے قریب، اینڈ ریلوے اسٹیشنز، اور ریلوے اسٹیشن کے، ہیز ایکسپوزڈ، اس نے ایکسپوز کر دیا ہے، یعنی ریزیڈنٹس ٹو پرماننٹ اینڈ انوائڈیبل سورس آف نوائز پولوشن، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے رہائشیوں کو، ریزیڈنٹس رہائشیوں کو، ٹو پرماننٹ مستقل، اینڈ انوائڈیبل اور ناقابل، جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، جس سے بچا نہیں جا سکتا، ناگزیر کہہ سکتے ہیں، سورس آف پولوشن، نوائز پولوشن، ایک ذریعہ شور کی آلودگی کا. دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولوشن، اس سے نوائز پولوشن میں، شور کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. لارجلی ان دا فارم آف انوارنٹیڈ ہانکنگ بائی ڈرائیورز، یہ ایک لائن میرے حال سے چھوٹ گئی تھی. لارجلی، زیادہ تر، ان دا فارم آف کی شکل میں، انوارنٹیڈ بغیر لائسنس کے، ہانکنگ ہارن بجانا بائی ڈرائیوروں کی طرف سے، بغیر اجازت کے کہہ لیں، بغیر اجازت کے، بغیر لائسنس کے ہارن ڈرائیوروں کی طرف سے. آلسو بھی دا مشروم گروتھ، بہت زیادہ اضافہ، مشروم بہت زیادہ، مشروم گروتھ جو تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آف دا ریزیڈینشل کالونیز، رہائشی محلوں میں، کالونیز کو محلے یا کالونیاں بھی لکھتے ہیں اردو میں، رہائشی کالونیوں میں، رہائشی محلوں میں، نیئر ایئرپورٹس، ایئرپورٹ کے قریب، اینڈ ریلوے اسٹیشنز، اور ریلوے اسٹیشن کے قریب، ہیز ایکسپوزڈ ریزیڈنٹس ٹو پرماننٹ اینڈ انوائڈیبل سورس آف نوائز پولوشن،
اس نے وہاں کے رہائشیوں کو، ریزیڈنٹس کو، رہائشیوں کو پرماننٹ ایک مستقل اور ناگزیر ذریعہ نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک ایکسپوز کر دیا ہے. اندر 4 ہے اندر سورس آف نوائز پولوشن، ایک اور ذریعہ شور کی آلودگی کا ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں، از دا ورک، وہ ہے کام، آن کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی جگہوں پر، تعمیراتی کنسٹرکشن ورک، تعمیراتی کام ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں، از یوزلی، یہ ہوتا ہے عام طور پر سلو، یہ عام طور پر سست رفتار ہوتا ہے، اینڈ ٹائم کنزیومنگ، اور زیادہ وقت لینے والا ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے. دس یوز آف ٹرانسپورٹ، دا یوز آف ٹرانسپورٹ، ٹرانسپورٹ کا استعمال، اینڈ اکوپمنٹ، اور سامان، ایٹ کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی جگہوں پر، اٹس گرلنگ، اس کی جو گرلنگ ہوتی ہے، اس کو اردو میں چیرنا کہہ لیں، اینڈ پیئرسنگ، چیرنے کی آواز، پیئرسنگ ساؤنڈ، اس کی رگڑنے کی آواز اور چیرنے کی آواز، از اے بگ سورس آف نوائز پولوشن، ایک بڑا ذریعہ ہے شور کی آلودگی کا. تعمیراتی جگہوں پہ جو چیرنے کی اور رگڑنے کی آواز ہے، یا گڑھے کھودنے کی آواز، گرلنگ ویسے ہوتا ہے نا، گرل کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں کوئی بھی چیز، جو گڑھا وغیرہ کھودتے ہیں، اس کی آواز. پیئرسنگ، اور چیرنے کی، جو وہ دروازے وغیرہ ٹھیک ہے کر رہے ہوتے ہیں مشین سے، وہ آوازیں. اٹس اے بگ سورس آف نوائز پولوشن، یہ ایک بڑی زیادہ ایک ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ ہے شور کی آلودگی کا. یہ ناٹ اونلی، نہ صرف ڈسٹربز دا جنرل پبلک، یہ نہ صرف عام عوام کو ڈسٹرب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، بٹ آلسو افیکٹس دا کنسٹرکشن ورکرز، بلکہ یہ تعمیراتی کام کرنے والوں کو بھی متاثر کرتی ہے. بائی کازنگ مینٹل فٹیگ، ان کو ذہنی تھکاوٹ دے کر، مینٹل ذہنی، فٹیگ تھکاوٹ، ان کو ذہنی تھکاوٹ پہنچا کر. تو یہ نہ صرف عام پبلک کو پریشان کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، بٹ آلسو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعمیراتی کام کرنے والے یا تعمیراتی جگہوں پر مزدوروں کو، ان کی ذہنی تھکاوٹ کا بھی باعث بنتی ہے. یوز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا استعمال از اندر کاز آف نوائز پولوشن، ایک اور وجہ ہے شور کی آلودگی کی. ٹیکنالوجی کا استعمال ایک اور وجہ ہے شور کی آلودگی کی. شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ان مانیٹرڈ یوز آف موبائل فونز، مثال کے طور پر موبائل فون کا بے جا استعمال، الیکٹریسٹی جنریٹرز، بجلی کے جنریٹر، میوزک سسٹمز اینڈ ٹی وی، موسیقی کے آلات اور ٹیلی ویژن یا ٹی وی، all become irritants، یہ تمام بن چکے ہیں irritants یعنی تنگ کرنے والے، from time to time، وقت کے ساتھ ساتھ، یہ تمام وقت کے ساتھ ساتھ ایک irritants بن چکے ہیں، جو پریشان کرنے والے آلات بن چکے ہیں.
پیپل لوگ یوزلی عام طور پر ڈو ناٹ سوئچ آف دیئر موبائلس، لوگ عام طور پر موبائل فون بند نہیں کرتے، اور یا پٹ دیم آن سائلنٹ موڈ، یا ان کو سائلنٹ موڈ پہ نہیں لگاتے، خاموشی پہ نہیں لگاتے. وین دے انٹر آفسز، جب وہ آفسز میں، دفاتر میں داخل ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، اینڈ کالجز اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں. تو لوگ عام طور پر اپنے موبائلوں کو بند نہیں کرتے جب وہ اسکولوں، ہسپتالوں اور کالجوں میں. دے آلسو یوز، وہ بھی استعمال کرتے ہیں الیکٹریسٹی جنریٹرز، بجلی کے جنریٹر، ایکسیسولی ان دا ریزیڈینشیل ایریاز، بہت زیادہ ایکسیسولی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جی جنریٹرز کو ان ریزیڈینشیل ایریاز، رہائشی علاقوں میں، اینڈ اور پٹ ادر ریزیڈینٹس ill at ease، اور پٹ ادر ریزیڈینٹ دوسرے رہائشیوں کو، ادر دوسرے پٹ رکھتے ہیں ill at ease، ان کو بے سکون بناتے ہیں. پٹ ill at ease ان کی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرے رہائشیوں کی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں. مور اوور مزید یہ کہ لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک، کہ اونچے موسیقی کو سننا، مور اوور مزید یہ کہ لسننگ سننا، لاؤڈ میوزک اونچی موسیقی کو، اور یا ٹی وی کو آن اے لاؤڈ والیوم، اونچی آواز میں، از اندر سورس آف نوائز پولوشن، ایک اور ذریعہ ہے شور کی آلودگی کا. مزید یہ کہ شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ٹی وی کو اونچی آواز میں سننا اور موسیقی کو اونچی آواز میں سننا ہے. فار دس، اس کے لیے، پیپل لوگ، نیڈ ٹو ڈیولپ، کو چاہیے کہ پیدا کریں، سم سیوک رسپانسبلٹی، کچھ سیوک شہری ذمہ داری، شہری رسپانسبلٹی ذمہ داری پیدا کریں، سو دیٹ، تاکہ ادرز میں ناٹ بی ان ٹربل، تاکہ دوسرے تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، بیکاز آف دیئر کیئر لیس ایکشنز، ان کے ان لاپرواہی کے اعمال سے، لاپرواہی کے کاموں سے، تاکہ دوسرے لوگ، ادرز دوسرے، میں ناٹ بی ان ٹربل، وہ تکلیف میں نہ آئیں، پریشان نہ ہوں، بیکاز آف دیئر کیئر لیس ایکشنز، ان کے اپنے لاپرواہی کے اعمال سے. نوائز پولوشن، شور کی آلودگی، کازز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج، یہ نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہے، بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ، بلکہ یہ رکھتی ہے ایک منفی اثر آن ہیومن ہیلتھ، انسانی زندگی پر، بلکہ یہ انسانی زندگی پر ایک منفی تاثر چھوڑتی ہے. اٹ کین کاز اگریشن، یہ وجہ بن سکتی ہے اگریشن، غصے کا، ہائپر ٹینشن، ذہنی تناؤ کا، ہائی اسٹریس لیولز، دباؤ کے ایک زیادہ دباؤ کی حدیں، ہیئرنگ لاس، سماعت سے نقصان، سماعت میں کمی، ہیئرنگ ہوتا ہے سننے میں کمی، سماعت کا ختم ہو جانا کہہ سکتے ہیں اس کو،
ریسٹ لیسنس بے چینی، ریسٹ لیسنس بے چینی، ڈپریشن تناؤ، ذہنی دباؤ، اینڈ انسومنیا اور بے خوابی، نیند کا نہ آنا، نیند کا نہ آنا۔ انسومنیا، نیند کا نہ آنا، کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، یہ مزید لے کر جا سکتا ہے اینگزائٹی، پریشانی کی طرف، بیڈ ٹیمپر، بد مزاجی کی طرف، اینڈ ایموشنل سٹریس، اور جذباتی دباؤ کی طرف۔ نیند کا نہ آنا یا بے خوابی مزید پریشانی، بد مزاجی اور جذباتی دباؤ کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ ان ایڈیشن، مزید یہ کہ نوائز پولوشن، شور کی آلودگی، کین سیریسلی افیکٹ، سنجیدگی سے متاثر کر سکتی ہے، دا لرنرز، سیکھنے والوں کو۔ ان ایڈیشن، مزید یہ کہ شور کی آلودگی سنجیدگی سے متاثر کر سکتی ہے سیکھنے والوں کو۔ اٹ گیوز دیم unnecessary، یہ ان کو دیتی ہے غیر ضروری، unnecessary غیر ضروری، مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل اور جسمانی ٹینشن، دباؤ، یہ ان کے ذہنی اور جسمانی دباؤ، غیر ضروری ذہنی اور جسمانی دباؤ پہنچاتی ہے۔ ان پاکستان میں دیر از اے ڈائر نیڈ، سخت ضرورت ہے، ڈائر نیڈ سخت ضرورت ہے، ٹو برنگ ڈاؤن دا نوائز لیولز، کہ نیچے لایا جائے، برنگ لایا جائے، ڈاؤن نیچے، نوائز لیولز شور کی حد کو، شور کی سطحوں کو، شور کی حدوں کو نیچے لایا جائے۔ کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز، جو مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں۔ صرف پاکستان میں بہت اشد ضرورت ہے، ڈائر نیڈ، اشد ضرورت ہے کہ شور کی سطح کو نیچے لایا جائے، کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز، جو مختلف ذرائع سے آ رہی ہے۔ دا گورنمنٹ مسٹ گیئر اپ، حکومت کو چاہیے کہ تیار رہے، گیئر اپ، تیار رہے، اینڈ یوٹیلائز، اور استعمال کرے، ویریس مختلف مینز، ذرائع کو، ٹو کنٹرول انوارنٹیڈ نوائز لیولز، بغیر اجازت کے یا بیجا شور کی حدوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، کنٹرول قابو میں رکھنے کے لیے، انوارنٹیڈ بے جا شور کی حدوں کو، شور کی سطحوں کو، شور کی حد کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرے اور تیار رہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، مثال کے طور پر پنجاب کی ماحولیاتی تحفظ کے ادارہ، ایجنسی کو ادارہ بھی لکھ سکتے ہیں، ریکمینڈز، یہ تجویز کرتا ہے، پنجاب کا ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ تجویز کرتا ہے، اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز آف نوائز لیول ان ریزیڈینشل کالونیز، کے 55 ڈیسیبلز ہو رہائشی کالونیوں، اینڈ 75 ڈیسیبلز اور 75 ڈیسیبل ان کمرشل ایریاز۔
کمرشل ایریاز کاروباری جگہوں میں، کاروباری علاقوں میں 75 ڈیسیبلز ہے۔ دیز فگرز، یہ اعداد و شمار مسٹ بی اسٹرکٹلی انفورسڈ، ان کو سختی سے ان پر عمل کرنا چاہیے، انفورسڈ عمل کرنا چاہیے بائی دا گورنمنٹ، حکومت کو ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، عمل کروانا چاہیے۔ انفورسڈ ہوتا ہے عمل کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فردر مور، مزید یہ کہ دا گورنمنٹ، حکومت شوڈ انشور، اس کو چاہیے کہ یقینی بنائے اسموتھ ٹریفک فلو، اسموتھ، ہاں، بغیر رکاوٹ کے، بلا رکاوٹ ٹریفک کے بہاؤ کو، ٹریفک کے جاری رکھنے کو بلاک کرے، روک دے، نوائز امیٹنگ وہیکلز، شور پیدا کرنے والی گاڑیوں کو، فرام روڈز، سڑکوں سے شور پیدا کرنے والی گاڑیوں کو ختم کرے۔ یوز نوائز بیریئرز، استعمال کرے نوائز کی رکاوٹیں، شور کی رکاوٹیں، نوائز بیریئر، شور کی رکاوٹیں، ویئر نیسیسری، جہاں پر ضروری ہے، اینڈ اور ایکسپڈائٹ کنسٹرکشن ورک ٹو منیمائز نوائز پولوشن، اور ایکسپڈائٹ کم کرے کنسٹرکشن ورک کو ٹو منیمائز نوائز پولوشن، ہاں، ایکسپڈائٹ کا ہوگا تیزی لے کر آئے، یعنی جلدی سے مکمل کروائے کنسٹرکشن کے ورک کو، تعمیراتی کام کو، تو منیمائز، کہ تاکہ کم سے کم ہو، منیمائز ہو، کم سے کم ہو، نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کم سے کم ہو۔ آلسو بھی دا ریزیڈینشل سوسائٹیز، رہائشی سوسائٹیاں یا رہائشی معاشرے، شوڈ کم فارورڈ، انہیں بھی آگے آنا چاہیے، رہائشی سوسائٹیوں کو آگے آنا چاہیے، ٹو فریم اینڈ انفورس رولز، کہ وہ ایک قواعد و ضوابط بنائیں اور ان کو لاگو کریں، فریم بنائیں اینڈ انفورس، اور لاگو کریں، رولز، قواعد و ضوابط، ان دیئر ایریاز، اپنے علاقوں میں، ٹو چیک ان نیسیسری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس، اپنے علاقوں میں ٹو چیک، دیکھنے کے لیے، ان نیسیسری، غیر ضروری شور پیدا کرنے والے محرکات، شور پیدا کرنے والے محرکات کو بھی، وہ غیر ضروری شور پیدا کرنے والے محرکات کو بھی دیکھیں۔ رہائشی سوسائٹیوں، رہائشی معاشروں کو بھی چاہیے، رہائشی کالونیوں کو یہ چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے قواعد و ضوابط کو بنائیں اور ان کو لاگو کریں جن سے غیر ضروری شور پیدا کرنے والے محرکات کو بھی دیکھا جائے۔ آفیسز، دفاتر، ہاسپٹل اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز، اور تعلیمی ادارے، شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ، ان کو سختی سے چاہیے
کہ منع کیا جائے، اسٹرکٹلی سختی سے پروہیبٹ، ان کو منع کیا جانا چاہیے، دا یوز آف موبائل فونز، موبائل فون کا استعمال، فار بیٹر نوائز مینجمنٹ، نوائز یعنی شور کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے لیے، مینجمنٹ کرنے کے لیے، اس کا انتظام کرنے کے لیے، شور کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے لیے، اس کا انتظام کرنے کے لیے موبائل فون کے استعمال کو سختی سے منع کرنا چاہیے۔ مور اوور، مزید یہ کہ پیپل، لوگ، شوڈ بی ڈسکریجڈ، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز، کہ ان علاقوں میں اونچا نہ بولیں، ان علاقوں میں اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ 8واں پیراگراف ہے، نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو، نوائز پولوشن، شور کی آلودگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اینڈ نیڈز اٹینشن، اور اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، مقامی اور ریاستی سطح پر، لوکل مقامی سطح پر بھی، اینڈ اسٹیٹ لیول اور ریاستی سطح پر۔ شور کی آلودگی ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو ریاستی اور مقامی دونوں سطح پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیپل، لوگ، مسٹ، چاہیے، ڈیولپ اویئرنیس، کہ آگاہی پیدا کریں، اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز، خطرناک اثر کے بارے میں، آف نوائز، شور کا، آن ہیومن ہیلتھ، انسانی زندگی پر، انسانی صحت پر لوگوں کو چاہیے کہ شور کی آلودگی کے خطرناک اثر، انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے خطرناک تاثر کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ اٹ از، یہ ہے، دیئر فور، اس لیے، a need to acquire more civic sense، اس لیے ایک ضرورت ہے، to acquire، کہ حاصل کیا جائے، more civic sense، زیادہ شہری احساس پیدا کیا جائے، and responsible attitude، اور ذمہ دارانہ رویہ پیدا کیا جائے، to avoid unnecessary use of noise pollution، پرہیز رکھنے کے لیے غیر ضروری استعمال شور کی آلودگی کا، شور کی آلودگی اریٹینٹس کے پیدا کرنے والے ذرائع کا، ان دی انوائرمنٹ، ماحول میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک شہری احساس اور ذمہ دارانہ رویہ پیدا کیا جائے، شور کی آلودگی والے ذرائع بیجا استعمال کو اوائڈ کیا جائے، ان سے بچا جائے۔ اونلی دین، صرف تب ہی، اور کنٹری، ہمارا ملک، وڈ بھی، ہوگا، مچ کوائٹر، ایک زیادہ پرسکون، کوائٹر، خاموش، اینڈ پیسفل، اور پرسکون، پلیس، جگہ، ٹو لیو ان، رہنے کے لیے، یہ تب ہی ہوگا کہ ہمارا ملک ایک زیادہ خاموش اور پرسکون جگہ ہوگا رہنے کے لیے۔